السلام علیکم ناظرین، KNN کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان سائمہ محمود۔ آزاد کشمیر میں بلدیاتی انتخابات کا پہلا مرحلہ پرامن طریقہ سے تو ہو چکا، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ جو لوگ منتخب ہوئے ہیں کونسلر کے لیے، کچھ لوگ چیئرمین، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ میئر کون سامنے آتا ہے۔ یہ لوگ کس حد تک اپنے عوام کی امیدوں پر پورا اترتے ہیں، کس حد تک اپنے علاقے میں ترقیاتی کام کرتے ہیں، اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں نون لیگ کے حمایتی آزاد امیدوار عادل عرفان قریشی۔ السلام علیکم، بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں ہمیں وقت دیا۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ۔ عادل صاحب، دیکھا جائے تو آپ جیتے ہیں، منتخب ہوئے ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے یہ بھی دیکھا کہ آپ ایک ریلی کی صورت میں دربار پر گئے، وہاں پہ چادر بھی چڑھائی۔ آپ کے لوگوں نے ایک نعرہ لوگوں سے سننے ہے کہ ہمارا میئر کیسا ہو، عادل قریشی جیسا ہو۔ تو کس حد تک آپ پر امید ہیں کہ آپ میئر بنیں گے یا آپ میئر کے لیے آپ منتخب ہوں گے؟ جی بسم اللہ جی، سب سے پہلے میں الیانہ گوجرہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھ پہ اعتماد کیا۔ اس کے بعد کیونکہ اس سے پہلے بھی سیاست کی فیلڈ میں لوگوں کی خدمت کرتا رہا ہوں، اور نون لیگ کے پلیٹ فارم سے الحمدللہ میں نے تعمیر و ترقی کے وہ کام کروائے ہیں جو میں بخوبی گلی محلے کی سیاست سے بخوبی علم ہوں، میں واقف ہوں۔ صحیح۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ ہیں انہوں نے جو نعرے لگائے، کیونکہ جماعت کی بات کریں، مسلم لیگ نون کی بات کریں، مسلم لیگ نون نے ہمیشہ میرٹ دیکھا، اور الحمدللہ میں وہ نظریاتی کارکن ہوں پاکستان مسلم لیگ نون کا کہ جو 26 دسمبر 2010 کو مسلم لیگ نون کا قیام ہوا، اور اس ٹائم سے لے کے آج تک الحمدللہ مسلم لیگ نون کے لیے میں سرو کر رہا ہوں اپنی توانائیاں۔ آپ اتنے پرانے نون لیگ کے کارکن ہیں، اتنے زیادہ کام بھی کیے ہیں آپ نون لیگ کے لیے، لیکن اس کے باوجود آپ آزاد امیدوار کے طور پر سامنے آئے ہیں۔ کیوں، کیا وجوہات تھی؟ آپ کو پارٹی نے ٹکٹ نہیں دیا یا آپ کا یہ خود کا فیصلہ تھا یا عوام کا؟ جی بالکل اچھا سوال ہے آپ کا۔ اس میں معاملہ یہ تھا کہ ہمارے لوکل سطح پہ 3 سے 4 کینڈیڈیٹ تھے۔ صحیح۔ اس میں کوئی پرابلم آ رہی تھی اور جماعت نے بولا کہ آپ یہ سیٹ اوپن چھوڑ دیتے ہیں، تو جماعت نے اس وجہ سے یہ سیٹ اوپن چھوڑی، اور ہم نے ایکسیپٹ کیا کہ ٹھیک ہے ہم آزاد لڑیں گے، تو آلریڈی جماعت کی حمایت حاصل ہے ہمیں، تو اس وجہ سے ہم آزاد ہوئے۔ آپ نے جیسا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے بولا کہ آپ نے کافی زیادہ کام کیے ہیں اس سے پہلے بھی، تو آپ اپنے عوام کے، اپنے علاقے کے مسائل سے بخوبی واقف تو ہیں ہی، تو ابھی بتائیں کہ ان کے حل کے لیے کس حد تک آپ کام کریں گے اور حکومت سے کس حد تک آپ کو فنڈنگ کی امید ہے؟ جی بالکل جی، لوگوں کی ظاہر ڈیمانڈ ہے، اور میں لوگوں کے کام اچھی طرح جانتا بھی ہوں، اور میری جو پرسنلی یہ کوشش ہے، کیونکہ لوگوں نے آج آپ نے نعرے بھی سنے، لوگوں کی ڈیمانڈ ہے کہ میں میئر شپ کے لیے جاؤں، اور اگر اللہ پاک نے مجھے موقع دیا میئر شپ کا، تو اس چیئر پہ بیٹھ کے انشاءاللہ میں گورنمنٹ سے کچھ چیزیں لینی پڑتی ہیں، تو انشاءاللہ اللہ پاک نے مجھے اتنی سخت دی ہوئی ہے کہ کچھ چیزیں میں خود لے سکتا ہوں گورنمنٹ سے۔ ٹھیک ہے، 31 سال بعد بلدیاتی انتخابات ہوئے، اقتدار کی نچلی سطح پر منتقلی ہونے جا رہی ہے، بلکہ ہو چکی ہے، تو یہ بتائیں کہ یہ جو اقتدار کی نچلی سطح پر منتقلی ہے، اقتدار اور اختیارات، یہ دونوں چیزیں جو ہیں، کیا ہمارے سیاستدان ہیں اس کا ان کے حوالے سے یا ان کی وجہ سے یہ جو خواب ہے، یہ خواب پورا ہوگا یا نہیں؟ جی دیکھیں جی، اس میں جو ہمارے پولیٹیشنز ہیں انہوں نے جو رول پلے کیا، گورنمنٹ کی بات کروں، انہوں نے بہت ہی اس معاملے میں منفی رول پلے کیا۔ سپریم کورٹ کو میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے سٹینڈ لیا اور جو اختیارات نچلی سطح پہ منتقل ہوئے، اس سے لوگوں کی جو توقعات ہیں، وہ لوکل سطح پہ جو آپ کا کونسلر ہوگا اس کے ساتھ ان کی وابستگی ہوتی ہے، ہر ٹائم کا رابطہ ہوتا ہے، اور وہ جو نمائندہ ہوتا ہے وہ ان کے جو معاملات ہوتے ہیں، جو ان کے لوکل سطح پہ ایشوز ہوتے ہیں، وہ ان سے واقف بھی ہوتا ہے اور ان کے ساتھ سٹینڈ بھی کرتا ہے۔ صحیح۔ جی، آپ کے وارڈ کے جو بڑے مسائل ہیں جو آپ دیکھتے ہیں کہ میری اولین ترجیحات میں سے ہوں گے، ذرا وہ اپنے مسائل بتائیے گا۔ جی میری وارڈ کا جو سب سے مین ایشو ہے ہمارا ادھر قبرستان کا ایشو ہے، اس کے بعد چھوٹے چھوٹے جو معاملات ہوتے ہیں وہ ہر وارڈ میں لگے رہتے ہیں، اور جو پچھلا اقتدار گزرا پاکستان مسلم لیگ نون کا، تو اس میں الحمدللہ تعمیر و ترقی اتنی اس حد تک کی ہے کہ اس بیس پہ الحمدللہ کہ اس بیس پہ میں دوبارہ کونسلر منتخب ہو کے آیا آپ کے سامنے۔ آج آپ نے ریلی بھی دیکھی، اور الحمدللہ لوگوں کا جوک در جوک میرے ساتھ چلنا اللہ پاک کا لاکھ لاکھ کرم ہے، اور انشاءاللہ میں کوشش بھی کروں گا کہ لوگوں کے ساتھ ان کے ساتھ سٹینڈ بھی کروں اور ان کی توقعات پر پورا اتر بھی سکوں۔
جیسا کہ آپ کونسلر منتخب ہو چکے ہیں، کس بیس پر لوگوں نے آپ کو ووٹ دیا؟ ایسے کیا خدمات تھی، کون سے کام تھے جو آپ نے ان لوگوں کے لیے کیے اور لوگوں نے آپ کو بھروسہ کر کے؟ دیکھا جائے تو پارٹیز کے لوگوں کو لوگ منتخب کرتے ہیں، لیکن آپ آزاد امیدوار کے طور پہ سامنے آئے تھے، تو ایسی کیا وجوہات تھی کہ لوگوں نے آپ پر بھروسہ کر کے آپ کو ووٹ دیا اور آپ کو منتخب کیا؟ جی بالکل، آپ کا اچھا سوال ہے۔ اس میں سب سے پہلے تو جو مین بات ہے، میں نے لوگوں کی عزت نفس کا خیال رکھا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد الحمدللہ 20 سے 25 نوکریاں اپنی وارڈ پہ دی، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ 1.5 سے 2 کلومیٹر جو مین سڑکیں ہیں اپنی وارڈ میں تقسیم کر کے دی۔ مین ایبٹباد روڈ سے نیچے ایک لنک ہے ہمارا، ایک مین قبرستان کا لنک ہے، وہ والی روڈ، اور اس کے ساتھ میری وارڈ میں 10 سے 12 گلیاں ٹچ ہوتی ہیں الحمدللہ، اور 10 سے 15 گلیاں سٹیپ بائی سٹیپ میں گننا شروع کروں گا تو بہت ہی لمبی لگ جائے گی۔ پانی کے مسائل تھے، میں نے کنویں نکلوائے، درجنوں کے حساب سے کنویں نکلوائے، اور اس کے علاوہ ایسی کوئی بھی گلی نہیں ہے جو پختہ نہ ہوئی ہو، اور میں کونسلر الحمدللہ منتخب ہو چکا ہوں، تو یہ جو چھوٹے موٹے کام ہیں یہ آلریڈی کمپلیٹ ہے۔ میں کہیں نہ کہیں آگے پازیٹیو مائنڈ لے کے آگے جاؤں گا، اور وارڈ کے لیے کوئی بڑی چیز انشاءاللہ میں لے کے آنے کی کوشش کروں گا۔ یہ بتائیے کہ پچھلی حکومت دیکھا جائے تو نون لیگ کی تھی، لیکن نون لیگ کی جو حکومت تھی اس میں الیکشن بلدیاتی انتخابات کیوں نہیں ہو سکے؟ یہ اس کے لیے کام ہی نہیں ہوا؟ یہ بالکل اس میں تھوڑا سا ایشو تھا، فنڈز کا ایشو تھا گورنمنٹ میں اس ٹائم پہ، کیونکہ میں ایک بار پھر سپریم کورٹ کا نام لینا چاہوں گا کہ انہوں نے بہت زیادہ انٹرسٹ شو کیا، سیکٹری الیکشن کمیشن نے بہت زیادہ انٹرسٹ شو کیا، اس پہ انہوں نے گورنمنٹ کو باؤنڈ کیا، مجبور کیا، جس بیس پہ گورنمنٹ یہ بلدیاتی الیکشن کروانے پر مجبور ہوئی، اس وجہ سے بلدیاتی الیکشن کا انعقاد ممکن ہوا۔ میں نے یہ پوچھا ہے کہ پچھلی حکومت میں کیوں نہیں ہو سکے، میں نون لیگ کی حکومت میں کیوں نہیں ہو سکے؟ کیا وجوہات تھی کہ بلدیاتی انتخابات نون لیگ کی حکومت میں نہیں ہو سکے؟ میں یہی بات عرض کر رہا ہوں کہ اس میں پچھلی گورنمنٹ میں فنڈز کا ایشو تھا بہت زیادہ، اور جو اپوزیشن پارٹیز تھی ان کی مرضی نہیں تھی کہ بلدیاتی الیکشن ہو، اور پچھلی گورنمنٹ میں کافی ساری ایسی چیزیں ہیں جو میں این ٹی ایس کا نفاذ ہوا گورنمنٹ میں، اپوزیشن پارٹیوں نے کافی پرابلم کریٹ کی، لیکن اس کے باوجود ہم نے الحمدللہ این ٹی ایس بھی نافذ کیا۔ اور میں جو آپ کا کوشچن ہے، بلدیاتی الیکشن میرے خیال میں اعلیٰ قیادت کی کہیں نہ کہیں بات تھی، نچلے سطح پہ میں موجود ہوں، جو بات پارٹی کی قیادت کی طرف سے سامنے آئی وہ فنڈز کا ایشو تھا، جس وجہ سے انعقاد ممکن نہ ہو سکا۔ نون لیگ کو دیکھا جائے تو اس دفعہ بھی کافی زیادہ ووٹ آئے ہیں، کافی زیادہ لوگوں نے سپورٹ کیا، تو کیا وجوہات ہیں، کس بیس پر لوگوں نے نون لیگ کو اتنا ووٹ دیا؟ جی بالکل، نون لیگ نے پچھلے جو 5 سال گورنمنٹ کے لگائے، اس میں الحمدللہ مسلم لیگ نون نے تعمیر و ترقی کے جال بچھائے، یونین کونسل میں سینکڑوں کے حساب سے روڈیں دی، صحیح، روزگار کے مواقع دیے۔ آج 1.5 سے 2 سال تحریک انصاف کی گورنمنٹ کو ہو چکے ہیں، اور لوگ ذلیل و خوار ہو چکے ہیں، اور ان کی سنوائی کرنے والا کوئی منسٹر موجود نہیں ہے۔ اسی وجہ سے ایک لوگوں کا ریئیکشن آیا، جس پہ انہوں نے دوبارہ بیرسٹر سید افتخار اگلانی مسلم لیگ نون پر اعتماد کا اظہار کیا، اور یہی وجہ بنی کہ انہوں نے مسلم لیگ نون کو اس حلقے میں اکثریتی رائے سے ووٹ کیا۔ آپ یہ بتائیں کہ پی ٹی آئی کی جو حکومت ہے، موجودہ حکومت، اس کی کارکردگی سے آپ مطمئن ہیں؟ اور دوسرا یہ کہ یہ بھی بتائیں کہ پی ٹی آئی کو تو کافی لوگ پر امید تھے کہ یہ لوگ سامنے آئیں گے، ٹھیک ہے، ان کو ووٹس وغیرہ بھی ملیں گے، یہ لوگ کام کریں گے، لیکن ایسا ہوا نہیں ہے، تو اس حوالے میں جو سب سے مین چیز یہ تھی کہ لوگوں کی ایک ناراضگی تھی، کئی حد تک لوگ جو مخالفین تھے ان کی آپس میں ٹکراؤ بھی ہوا، لوگ لڑائی جھگڑے بھی ہوئے، تو اس ساری صورتحال کو مد نظر رکھتے آپ ان لوگوں سے بدلہ لیں گے یا اپنی عوام کی خدمت کو ترجیح دیں گے؟ جی دیکھیں جی، ہم نے پہلے بھی سیاست کی ہے، گورنمنٹ کا ٹائم گزارا، اس میں الحمدللہ ہم نے لوگوں کی سیاست، ان کی خدمت کی ہے، انتقامی کروائیاں نہ اس سے پہلے ہم نے کی ہے، نہ ہمارا منشور ہے۔ اور جو بات کر رہے ہیں تحریک انصاف کی، لوگ تحریک انصاف کو دیکھ چکے ہیں، ان کی آپس کی اندر کی جو لڑائی ہے وہ ابھی تک ختم نہیں ہو رہی، لڑائی ختم ہوگی تو لوگوں کو ریلیف۔ کیا آپ ان کی کارکردگی سے مطمئن ہیں؟ جی دیکھیں جی، آپ ایک میڈیا کے چینل، میڈیا کی طرف سے ایک بلانگ کر رہے ہیں، تو آپ خود اس چیز کی عکاسی کر سکتے ہیں کہ کیا اس حلقے میں، اس آزاد کشمیر میں کون سا ایسا سنگ بنیاد رکھا گیا، کون سا ایسا افتتاح ہوا جو پی ٹی آئی نے لوگوں کو دیا۔ پی ٹی آئی ہمارے لگائے ہوئے، مسلم لیگ نون کے لگائے ہوئے منصوبوں پر افتتاح کر رہی ہے، اور اللہ پاک میں ان سے گزارش کرنا چاہوں گا اپنی سٹرگل کریں اور لوگوں کو ریلیف دیں اور لوگوں کی خدمت کریں۔ عادل صاحب یہ بتائیے کہ آپ باقی کے جو 12 کینڈیڈیٹس ہیں، آپ ان میں سے ماشاءاللہ دیکھا جائے تو سینئر ہیں، تو آپ کے میئر بننے کے چانسز بھی زیادہ ہیں، اگر آپ میئر بن جاتے ہیں تو آپ کی ترجیحات کن کاموں پر ہوں گی، کن چیزوں کو آپ زیادہ فوکس کریں گے؟ جی اگر اللہ پاک نے مجھے میئرشپ کا
عہدہ دیا اس میں میں لوگوں کے مسائل کی طرف تو توجہ دوں گا. جو مین ہمارے شہر کے چھوٹے موٹے مسئلے ہیں, مطلب مین سیوریج کے معاملات ہیں, اڈوں پہ جو گندگی ہے وہ صفائی ستھرائی والا جو معاملہ ہے وہ بھی دیکھوں گا. اور جو چھوٹی چھوٹی فنڈ جنریٹ کرنے پڑیں گے, فنڈ جنریٹ کر کے چھوٹی چھوٹی اسکیمیں جو گلی محلے میں میرے جو کونسلر ہوں گے میں ان کو ڈیوائیڈ کروں گا تاکہ وہ بھی لوگوں کی خدمت کر سکیں, اور وہ خدمت کریں گے تو تب کل کے دن بھی لوگ ان پہ اعتماد کریں گے. ان سب چیزوں کے لیے آپ کو فنڈنگز کی ضرورت ہوگی, تو کیا یہ فنڈنگز, یہ جو فنڈز ہوں گے, یہ پی ٹی آئی کی طرف سے ملنے کے چانسز آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ امید ہے کہ پی ٹی آئی کی طرف سے یا جو موجودہ حکومت کی طرف سے آپ کو یہ فنڈز ملیں گے؟ جی بالکل, بڑا مشکل ہوتا ہے گورنمنٹ سے فنڈ لینا, لیکن الحمدللہ میں نے پچھلے 5 سال جو گورنمنٹ کے لگائے ہیں, میں ایز اے پی آر او کام کیا منسٹر ایجوکیشن کے ساتھ, تو الحمدللہ ایک جو بیوروکریسی ہے ان کے ساتھ, جو سارے لوگ ہیں ان کے ساتھ الحمدللہ ایک اچھا تعلق ہے. کہیں نہ کہیں کچھ چیزیں لے کے آنی پڑتی ہیں. صحیح, انشاءاللہ کوشش کروں گا کچھ چیزیں لے کے آؤں اور اپنے حلقے کے لوگوں کی خدمت کروں. فرض کیا اگر فنڈنگ نہیں ہوتی, آپ کو فنڈز نہیں مل پاتے اس حد تک کہ جس حد تک آپ کام کرنا چاہ رہے ہیں, تو اس صورت میں آپ کا لوگوں کی طرف سے آپ کے لیے کیا ری ایکشن ہوگا, اور اس صورت میں آپ کیا کریں گے, کس طریقے سے لوگوں کو مطمئن کریں گے؟ جی دیکھیں جی, بالکل آپ کا بہت اچھا سوال ہے. اگر فنڈ ملیں گے نہیں تو میں جماعتی سطح پہ قائدین سے ڈسکس کروں گا چیزیں. اس کے بعد میرے جو اس حلقے کے ایم ایل ہیں سید افتخار گیلانی صاحب اور صدر جماعت شاہ غلام قادر صاحب, ان سے کچھ چیزیں ڈسکس کریں گے. ان کی جو پالیسی ہوگی اس کے مطابق ہم آگے چلیں گے, ہم احتجاج کریں گے گورنمنٹ کے خلاف. جو بھی پالیسی ہوگی وہ جماعت کی پالیسی ہوگی, اسی کو فالو کریں گے. ناظرین, ہمارے ساتھ موجود تھے عادل عرفان قریشی, جنہوں نے اپنے لوگوں کو امید دلائی کہ ان لوگوں کے تمام تر مسائل کو حل کریں گے. اگر میئر بن گئے تو ان کی مین ترجیحات اڈوں پہ پڑی گندگی اور اپنے شہر کے چھوٹے چھوٹے جو دیکھے جاتے ہیں معاملات, جس طرح کے سیوریج لائنیں ہوں گی, اس طرح کے تمام مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں گے. ناظرین, آج کے پروگرام میں بس اتنا ہی. اگلے پروگرام میں نئے مہمان کے ساتھ, تک کے لیے دیجیے اجازت.